الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ عمومی طور پر ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت میں امن میں کون لوگ ہیں، یعنی دنیا کی مصائبوں سے اور آخرت کے عذابوں سے امن میں کون لوگ ہیں۔ دنیا کے اندر جو اللہ جل شانہ کی طرف سے عذابیں آتی ہے اور آخرت کے اندر جو سختیاں اور تکالیف اور مشکلات آئیں گی اس سے امن میں کون لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اس آیت کے اندر ایک اصول بیان کر رکھی ہے۔ الذین آمنوا and those people who believe، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ یہ مأمون ہے، امن میں ہے۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ نے امن کا بنیاد، پیس کا بنیاد وہ ایمان پر رکھا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہیں اور ظلم سے انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے۔ اب ظلم کے اعتبار سے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایمان وہ ایمان ہے کہ جو ظلم سے بچتا رہے، تو اسلام نے قرآن کریم کے اندر پھر 3 کیٹیگریز بیان کی ہے اس کے اعتبار سے کہ دیکھو دنیا کے اندر اب بعض مومنین تو وہ ہے کہ جو نیک اعمال کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہے۔ یعنی بعض لوگ بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، بعض لوگ چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہے، بعض لوگ ظلموں کے اندر مبتلا ہے، قتل و غارت کے اندر مبتلا ہے۔ اب وہ ایمان تو لا چکے ہیں، ضروریات دین کو تو وہ مانتے ہیں، وہ چیزوں کو مانتے ہیں جس کا تعلق عقائد سے ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے وہ کمزور ہے۔ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں لیکن گناہوں میں بھی مبتلا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کیٹیگری کا نام فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ رکھا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اب ان لوگوں کا کیا ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو ان کو معاف کر دے گا اور چاہے تو ان کو عذاب دے دے گا۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے ان لوگوں کی کہ جو ایمان تو لا چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ظلم میں بھی مبتلا ہے۔ تو آخرت میں یہ امن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو احکامات پر عمل پیرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات انسانیت اور مسلمانوں کی طرف بھیجی ہے اس پر وہ عمل پیرا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کیٹیگری کا نام مقتصد رکھا، وہ لوگ جو میاں روی والے ہیں کہ جو احکامات پر عمل کرتے ہیں اور نواہی اگر کوئی سامنے آ جائے تو اس سے اجتناب کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اس کام سے روکا ہے، میں کیوں اس کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ اور تیسری کیٹیگری جس کو سابق بالخیرات کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہ جو نیکیوں میں انتہائی سبقت کرنے والے ہیں، جن کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر حکم کیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کی طرف بڑھتے رہو، بھاگو نیکی کی طرف۔ یعنی وہ لوگ کہ جو نیک کام دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، اس کی طرف ہی دوڑتے رہتے ہیں کہ ہم خیر کا کام کریں، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے رکھیں، جن کے ذہنوں میں ہر وقت یعنی پازیٹیو جو تھنکنگ ہوتی ہے، پازیٹیو جو تھاٹ ہوتی ہے وہ سوار رہتا ہے، اور اپنے آپ کو غلط رویوں سے، غلط کاموں سے بچائے رہتے ہیں، ہر قدم پر وہ اسلام کے احکامات کو مانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کو یعنی سابق بالخیرات کا نام دیا، وہ لوگ کہ جو نیکیوں کی طرف انتہائی سبقت کرنے والے ہیں۔ اب یہی قسم کے لوگ ہیں جن کو اس آیت کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچائے رکھا، ان لوگوں کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی ہدایت یافتہ ہے، جو پہلی 2 کیٹیگریز میں نے بیان کر دی کہ جن کو ظالم لنفسہ کہا گیا کہ جو نیک اعمال کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی کرتے ہیں، اور جو درمیانی قسم کے لوگ ہیں کہ جو مقتصد ہے، یعنی وہ اعمال بھی کرتے ہیں، اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن اس کے یعنی اگر سامنے کوئی برا کام آ جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے رہتے ہیں، یہ بھی ایمان والے ہیں۔ لیکن اتم اور اکمل کون ہوگا؟ سب سے زیادہ اچھا ایمان کس کا ہوگا؟ سب سے زیادہ عمدہ ایمان کس کا ہے؟ کہ جو سابق بالخیرات ہے، فاستبقوا الخیرات پر عمل کرتے ہیں، کہ نیک کام کو دیکھتے ہی اس کی طرف یعنی لپٹ جاتے ہیں، اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جب بھی ان کے سامنے خیرخواہی کا کام آ جاتا ہے تو اس کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہی لوگ، ان کے لیے دنیا و آخرت میں امن ہے، دنیا کی مصیبتوں سے، تکالیف سے ان کو امن ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے تو وہ من جانب اللہ اس کو امتحان سمجھتے ہیں، اور آخرت کی تکلیفوں سے بھی ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالی امن ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور انہی لوگوں کو ہم ہدایت یافتہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب غرض یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں، امن میں کون ہوگا، تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور سابق بالخیرات ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہیں، نیک کام کو دیکھتے ہی اس کی طرف یعنی دوڑتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ امن میں ہوں گے۔ اور ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے کہ جب بھی معاشرے کے اندر ہم کوئی خیرخواہی کا کام کریں تو اس میں ہم یعنی جو اسلامک اوامر ہوتے ہیں اس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام اس کے بارے میں اب مجھے کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سابقین بالخیرات میں سے بنائے اور آپ سب کو سابقین بالخیرات میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔